بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ رمضان ایک نادر موقع ہے جو سال میں صرف ایک دفعہ میسر آتا ہے۔ اب ہمارے اور رمضان کے مبارک مہینے کے درمیان بس ایک دن رہ جاتا ہے، لہٰذا اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ دلوں کو علائشوں سے پاک کریں گے، اپنے نفس کو آمادہ کیجیے، دل و جان سے رمضان کا استقبال کیجیے، کثرت سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کیجیے، ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ اللہ بھی آپ کے ساتھ رہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کی نصرت فرمائے گا اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو کوئی بھی آپ پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ یہ رمضان جو ہمارے لیے ایک قسم کے انعامات اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ ایک ان میں سے ہے قرآن سے تعلق، کیونکہ جب رمضان کے مہینے میں جبریل امین خصوصی طور پر آ کر حضور پاک سے قرآن سنتے تھے، اور زندگی کے آخری سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جبریل امین کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ اس لیے اسی رمضان میں ہم حافظ صاحب سے تراویح میں اور تہجد میں قرآن بھی سنیں گے۔ اور اس رمضان میں ایک اور کام جو ہم نے کثرت سے کرنا ہے وہ ہے صدقہ کی کثرت۔ محتاجوں، غریبوں، زلزلہ زدگان، سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے سخی ترین انسان تھے، لیکن اس مہینے میں آپ کی سخاوت تیز ہوا کی مانند ہو جاتی تھی۔ اس لیے خصوصی طور پر ہم اس مہینے میں صدقات یا انفاق کا اہتمام کریں گے۔ اور ایک اور بات جو اس رمضان میں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ ہے دعا اور کثرت استغفار، کیونکہ اللہ ان مبارک دنوں میں، رمضان کے مبارک اوقات میں دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، خصوصی طور پر افطار کے وقت اور سحری کے وقت، کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے اس میں ایک روایت، مشہور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، جس کے الفاظ اس طرح ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر پکا ایمان ہو، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہ صرف اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کے لیے کر رہا ہو، اس کے ذہن میں اور کوئی نظریہ نہ ہو۔ یعنی یہ شخص نہ تو اللہ کا باغی ہے، نہ متکبر ہے، نہ استبداد والا ہے، بلکہ یہ عاجز ہے،
اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، تو اسی صورت میں پھر جس نے یہ کام کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا من قام رمضانہ، جو رمضان کو کڑا رہا، ان رات کی نمازوں میں، تہجد کی نمازوں میں اس نے قرآن کی تلاوت کی، حافظ صاحب سے تلاوت سنی، خود تلاوت کر کے سنائی، تو ایمانا و احتساباً اس میں بھی یہ 2 شرطیں اپنے پوری کرنی ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اسی سلسلے میں فرمایا اگر جو لیلۃ القدر کو کڑا رہا، لیلۃ القدر جو اس رمضان کی ایک خصوصی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں بھی اس کو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ باغی بنتے رہیں، آپ متکبر رہیں، آپ اللہ سے بغاوت کریں، اور آپ کو اللہ کے آخرت کی بازپرس سے بالکل آپ بے خوف ہیں، آپ کو لائسنس مل رہی ہے کہ میاں رمضان کے روزے رکھ لو، تراویح پڑھ لو، لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر عبادت کر لو، تو پچھلا سارا حساب صاف ہو جائے گا، اور پھر اگلے 11 مہینے تمہیں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، تم جو بھی کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، رشوتیں کھاؤ، لوگوں کے حق مارو، ظلم و ستم ڈالو، اور رمضان میں آگے پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو پھر تمہاری ساری گناہیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا تو اس کے ساتھ ایمانا و احتساباً کا شرط نہ لگاتے۔ ایمانا و احتساب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ سے بشری کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے، جو غلطیاں بشری کمزوریوں سے ہو جاتی ہے وہ قصور آپ کو معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ بغاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے متکبر بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی نظام میں خلل ڈالتے ہیں، اللہ کی نظام کے نفاذ میں اور اس کی شریعت کے نفاذ میں آپ ہیں، اور پورے سال 11 مہینے آپ رشوتیں لیتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ غلطی کو معاف کرتا ہے، ڈٹائی کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر وفادار لوگوں کو معاف کرتا ہے، جان بوجھ کر اس کے مقابلے میں استکبار اور سرکشی کرنے والوں کے لیے یہ انعام نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے بھی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، اور وہ بھی مسلم اور بخاری میں موجود ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کے الفاظ بڑے مزیدار ہیں، اور اس میں پورے ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے رمضان کے استقبال کس طرح کرنا ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدعو شہوته وطعامه من اجلی للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک ایک نیکی 10 گنی تک، اور 10 گنی سے 700 گنی تک ہو جاتی ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ گویا کہ ایک روزے کے بدلے 700 روزوں کا ثواب، یہ کم سے کم ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزے کا حساب کتاب آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی کیلکولیٹر جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے، کیونکہ اس انسان نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس لیے میں ہی جانتا ہوں کہ میں اسے کیا کچھ دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ دار جو ہے یہ شہوات نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار اور ایک ہے فرحت دیدار، یعنی ایک فرحت اس وقت ہے جب افطار کرتا ہے،
لیکن ایک دوسری فرحت ہم نے اس کے لیے رکھی ہے، وہ اسے اس وقت ملے گی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور پھر آگے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ تو ایک ڈال ہے۔ جب آپ میں سے کوئی وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھ لے، تو یہاں ہمیں پابندیاں بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے روزے کو حقیقی روزہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان اصول کو ذہن میں رکھیں۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، تو آپ کیا کریں؟ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، آپ کوشش کریں کہ جب تم روزہ دار ہو تو اس وقت تم بد کلامی سے اجتناب کرو، گالی گلوچ سے اجتناب کرو، سیکچول ٹاک سے اجتناب کرو، شہوانی باتوں سے اجتناب کرو۔ ایسی باتیں، ایسے کلمے اور ایسے گانے آپ کی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے جس میں شہوات اور خواہشات کا رجحان زیادہ ہو اور وہ فحاشی کے زمرے میں آتے ہوں۔ اور پھر ولا یسخب، اور آپ دنگا فساد بھی نہ کریں، یعنی آپ کسی سے لڑے جھگڑے نہیں، لیکن آپ یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ میں تو نہیں لڑتا لیکن ساتھی لڑتا تھا اس لیے مجھے مجبور کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر اسے کوئی گالی دے دے تو اسے چاہیے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میرا روزہ ہے۔ جواب میں اسے یہ کہنا چاہیے کہ جی آپ نے اگر مجھے گالی دی ہے تو میں اس کے جواب میں آپ کو گالی اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرے روزے سے ہوں۔ یہ ایک ایسا ہی ایکسکیوز ہے جو آپ اگر کر لیں گے کہ ایکسکیوز می آئی ایم فاسٹنگ، تو شاید عید کے بعد وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے معافی طلب کرے گا اور آپ دنگے فساد اور لڑائی جھگڑے سے بھی بچ جائیں گے۔ اس لیے روزے کی ثواب کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ روزہ آپ خراب کرتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ آپ کی بد کلامی ہوگی اور دنگا فساد ہوگا۔ اس لیے ہم آج سے اور ابھی سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بد کلامی سے بھی بچیں گے، دنگے فساد سے بھی بچیں گے، اور اپنا تعلق قرآن، صدقات اور استغفار اور دعاؤں کے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔